الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ ایک شاعر کا شعر ہے، فارسی زبان میں کہتا ہے وہ، ہزار بار بشویم دهن زمشک و گلاب هنوز نام تو گرفتن کمال بے ادبی است۔ حضور انور علیہ السلام کی شان میں کہتا ہے، اگر میں 1000 مرتبہ بھی اپنے منہ کو مشک سے اور گلاب سے، ہم سب جانتے ہیں مشک اور گلاب کیسے قیمتی عطر ہے، ہم جیسے لوگ اس کو خرید بھی نہیں سکتے۔ جو اصلی مشک ہے، اصلی گلاب ہے، وہ تو بڑے بڑے لوگ خریدتے ہیں۔ تو 1000 مرتبہ بھی میں مشک اور گلاب سے اپنے منہ کو دھو لوں، تب بھی حضور انور علیہ السلام کا نام نامی اپنی زبان سے لینا بہت آخری درجے کی بے ادبی، بہت بڑی بے ادبی۔ واقعہ بالکل ایسا ہی ہے دوستو۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم آسانی سے حضور علیہ السلام کا نام نامی لیتے ہیں، ورنہ تو ہماری زبان اس قابل نہیں ہے۔ بالکل اس میں کوئی تکلف بناوٹی بات ہرگز نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا نام لینا ہم اپنی زبان سے لیتے ہیں تو یقیناً بے ادبی۔ لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ کہتے ہیں پھر بھی اللہ کا نام بھی لینا چاہیے، حضور انور علیہ السلام کا مبارک نام بھی لینا چاہیے، درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ تو اہل اللہ، اہل دل کہتے ہیں اس سے کیا ہوگا؟ ہماری زبان کی جو گندگی ہے، ہماری زبان جو ناپاک ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کمی آئے گی۔ ایسے مبارک ناموں کے بار بار لینے سے تو اس میں کمی آئے گی، اسی نیت سے ہم کو ان بڑوں کا نام لینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو کثرت سے حضور انور علیہ السلام کے دربار میں رحمت خاصہ درود بھیجنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو بزرگوں، یہ جو ہماری مجلس ہے بہت اونچی مجلس، اس کی نسبت بہت اونچی ہے۔ نسبت سے، کنیکشن سے، تعلق سے چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں دیوار ہے، مسجد کی دیوار ہے، ہمارے گھروں میں بھی دیوار ہے، لیکن گھر کی دیوار جس اینٹ سے بنی ہے اسی اینٹ سے یہ بھی بنی ہے، لیکن دوستو اس دیوار کی جو حیثیت ہے اس سے لاکھ درجہ بڑھ کر، بلکہ اس سے زیادہ اس دیوار کی قیمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسجد کی دیوار ہے۔ تو نسبت سے اللہ کے گھر سے اس دیوار کا تعلق ہو گیا تو اس کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے۔
تو دوستو سیرت پاک حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے متعلق ہم کو کچھ سننا مذاکرہ کرنا ہے، اسی لیے ہم جمع بیٹھے ہیں یہاں، اللہ نے ہم کو جمع فرمایا، اللہ قبول کرے۔ اور دو چار باتیں سننے سے اور مذاکرہ کرنے سے پہلے ہماری نیتیں بہت بلند ہیں، اونچی اونچی نیت ہم کریں، اس لیے کہ مجلس ایسی نہیں ہے کہ ہم بیٹھے سنے پھر اڑ گئے، نہیں دوستو، یہ تو بہت مبارک مجلس، یہاں اس مجلس میں دعائیں قبول ہوں گی، اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر کے جو اللہ سے کتنا مانگے گا پتہ نہیں اسے اللہ کہاں تک پہنچائیں گے۔ تو اس لیے دوستو ہم ذرا اونچی نیتیں کریں گے کہ اس مجلس کی برکت سے ہماری زندگی میں تبدیلی آئے، سب سے پہلے ہماری زندگی میں نماز آئے، اس کی بھی ہم نیت کریں گے۔ آج دوستو اللہ معاف کرے ہم سے نماز کتنی چھوٹ رہی ہے اور نمازوں سے ہم امت کتنی دور ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گورنروں کو خط لکھتے ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، گورنروں کو خط لکھتے ہیں، ذرا سوچیں گورنروں کو کیا خط لکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق لکھتے ہیں رضی اللہ عنہ، میرے نزدیک، حضرت فرماتے ہیں میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے، جس نے اس کی پابندی کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اور اس نماز کی پابندی کی وجہ سے اس کے سارے کام اچھے ہوں گے۔ جس نے اس نماز کو ضائع کیا تو اس نے سارے کاموں کو، چاہے دنیا کے کام ہو، ان سب کو اور زیادہ ضائع کرنے والا، بیکار کرنے والا ہے۔ یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خط، کس کے نام پر؟ گورنروں کے نام پر۔ دیکھو حضرات صحابہ کی نظر میں نماز کیسا عمل تھا اور کیسا محتم بالشان، اس سے بڑھ کر مومن کی نظر میں اور کوئی دولت نہیں۔ ایمان کے بعد سب سے زیادہ پاور والی چیز، وزندار چیز میرے دوستو نماز ہے۔ تو اس مجلس میں ہم یہ ارادہ کریں گے کہ میری زندگی میں سب سے پہلے 100% نماز، کوئی نماز میری زندگی میں باقی نہ رہے۔ اذان کے بعد مومن کے بارے میں کہا گیا کہ بے چین رہتا ہے جب تک وہ نماز میں جماعت کے ساتھ شریک نہ ہو جائے، جب تک اس کی ذمہ داری سے وہ نماز ساقط نہ ہو جائے تو بے قرار رہتا ہے۔ اللہ کرے کہ ایسے مومنوں کی فہرست میں مجھے، آپ، ہم سب کو اللہ شامل فرمائے، پوری امت کو شامل فرمائے۔ تو دوستو ایک تو ہم کو نماز کی پابندی پورے اہتمام کے ساتھ، نماز کے لیے تو کبھی بھی چھٹی نہیں، مردوں کے لیے تو کبھی بھی چھٹی نہیں، تو ہم کوئی نماز اپنی زندگی میں باقی نہیں چھوڑیں گے، جو نماز باقی ہے اس کی بھی ہم قضا کریں گے۔ دوسری چیز میرے دوستو، اگر میرا پائجامہ، میری لنگی ٹخنے سے نیچے ہے، عام طور سے ٹخنے سے نیچے رہتی ہے، تو ہم اسی مجلس میں ارادہ کریں گے اس کے بعد تو میں پائجامہ ٹخنے سے اوپر رہے گا، لنگی میرے ٹخنے سے اوپر رہے گی۔ کسی بھی موقع پر کسی تقریب میں گئے تو لنگی آگے پیچھے، پائجامہ آگے پیچھے ہو گیا، ذرا نیچے نہیں میرے دوستو، یہ تو بہت سخت وعید ہے، معمولی وعید نہیں ہے، بہت سخت وعید سنائی گئی ہے۔ تو اس مجلس میں ہمارا یہ بھی ارادہ ہو دوستو۔ آگے اور ہم ارادہ کریں کہ ہمارے چہروں میں سنت ہو۔ میرے دوستو آج کرنے کے کام بہت ہیں، کرنے کے کام کو ہم چھوڑے، جس کی وجہ سے یہ پوری پریشانیاں ہیں۔ پورا عالم اسلام آج پوری دنیا میں میرے دوستو جتنے مسلمان ہیں، کسی زمانے میں اتنے مسلمان نہیں رہے۔ آج مال و دولت مسلمانوں کے پاس، وسائل، اور اسی طرح حکومتیں جتنی ہیں، کبھی بھی اتنی حکومتیں، اتنے وسائل نہیں رہے۔ تو میرے دوستو ہم تعداد کے اعتبار سے کسی سے کم نہیں ہیں، مال کے اعتبار سے کسی سے ہم پیچھے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا کیا حال ہے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ میرے دوستو ہم نے سنت والا راستہ چھوڑا ہے۔ تو یہ جو مبارک مجلس ہے، اس مجلس میں ہم پورے طور سے ارادہ کر کے اٹھیں گے، بلکہ دل میں ہم دعائیں کرتے رہیں گے، یقیناً اللہ
ہمارا سننے والا ہے، وہ نہیں سنے گا، ہمارا نہیں سنے گا تو کس کا سنے گا؟ اسی تڑپ کے ساتھ ہم ہمیشہ اللہ سے مانگیں گے، اسی کو دعا کہتے ہیں۔ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق، اس کا بھی ہم ارادہ کریں گے۔ بیت الخلاء کو کوئی مومن بندہ جا رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں بیت الخلاء جانا، پاخانہ کرنا، اس سے زیادہ نیچ کام اور کوئی کام نہیں ہے۔ پوری دنیا میں سب سے نیچ کام یہ بیت الخلاء سے فراغت ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ اگر سنت کے مطابق کوئی مومن بندہ جائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو کیسا سکھلائے؟ جاتے ہوئے بایاں پیر پہلے رکھیں گے، اندر رکھیں گے، جاتے ہوئے دعا پڑھ کے جائیں گے، واپس آئیں گے تو سیدھا پاؤں باہر رکھیں گے، واپس آنے کے بعد کی دعا پڑھیں گے۔ مسجد کو آئے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے، کہ کون سا قدم رکھنا چاہیے، باہر جاتے ہوئے کون سا قدم؟ میرے دوستو، یہ اتباع سنت ہے، بزرگوں کا کہنا ہے متفقہ طور پر۔ اللہ کے پاس پہنچنے کے بہت سے ذریعے ہیں، مجاہدات کے ذریعے، ریاضات کے ذریعے، مراقبہ کرو، 5-6 گھنٹے بیٹھو اور اسی طرح رات میں اٹھو، اللہ سے مانگو، سب اپنی جگہ صحیح ہے۔ لیکن میرے دوستو، اتباع سنت کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا یہ بہت آسان ہے، یہ سارے بزرگوں کا متفقہ فیصلہ ہے۔ خدا کی تلاش میں پتہ نہیں کتنے لوگ کیا کیا کرتے ہیں اللہ کو پانے کے لیے، سیدھے طریقے سے بھی کرتے ہیں، غلط طریقے سے بھی کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو کیا بولے، بس وہ ہماری زندگی میں لائیں گے تو خود بخود مسئلہ حل کریں گے۔ ایک بادشاہ اپنے محل میں بالکل اوپر بیٹھا تھا، ایک اللہ والے کا گزر ہوا تو اوپر سے اس نے آواز دی کہ ذرا ہماری طرف بھی نظر کرم فرمائیے۔ اس بزرگ نے نیچے ہی سے جواب دیا کہ آپ کے پاس آنے کی کوئی صورت، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، سارے راستے بند ہیں، کیسا آئیں؟ تو اس بادشاہ نے فوراً اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اوپر سے ٹوکری چھوڑے اور حضرت کو اس میں بٹھا کر کے اوپر لائے۔ چنانچہ ویسا ہی کیا گیا، یہ بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سوال یہ ہے کہ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو بزرگ نے کہا کہ جیسے میں پہنچا ہوں، مجھے جیسے آپ بلا لیے اسی طرح اللہ تک پہنچنا، ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ راستے تو بہت ہیں، لیکن قرآن کریم نے چیلنج کے ساتھ جو کہا، بس اس راستے کو ہم اپنا لیں گے، اس راستے سے آسانی کے ساتھ خدا تک پہنچ جائیں گے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ یہی سنت والا، اتباع سنت کا راستہ ہے۔ ماضی قریب کے بزرگوں میں الحمدللہ ہمارے یہاں تو معمول ہے اور بزرگوں کا آنا جانا ہے، بزرگوں سے ہم متعارف ہیں۔ حضرت اشرف علی تھانوی کون ہے؟ حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کون ہے؟ حضرت حسین احمد مدنی کون ہے؟ رشید احمد گنگوئی کون ہے؟ قاسم نانوتوی کون ہے؟ الحمدللہ بہت بڑا طبقہ جانتا ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ علماء کی جماعت ہے، حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے علماء کی جماعت جا رہی ہے، حضرت گنگوئی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس میں ہیں۔ لیکن دیکھنے والے نے دیکھا کہ حضرت گنگوئی کی شان یہ تھی کہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام قدم مبارک زمین سے کہاں قدم اٹھاتے وہاں حضرت گنگوئی قدم رکھتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھانے کے بعد، دوسرے سب پیچھے چل رہے ہیں، لیکن حضرت کی شان یہ تھی کہ جہاں مبارک قدم گرتا ہے وہاں اپنا قدم رکھتے ہیں۔ خواب تو ختم ہو گیا، تو کسی سے اس نے تعبیر پوچھی، تو انہوں نے تعبیر یہ دی کہ کمال سنت، کمال اتباع سنت
حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ میں کہ آپ کا کوئی کام سنت سے ہٹ کر نہیں ہوتا تھا. آج میرے دوستو اس کی ضرورت ہے. یہ ہم کبھی بھی نہ سوچیں یہ تو بڑوں کا کام نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہم سب کے لیے قرآن کریم میں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قیامت کی صبح میں پیدا ہونے والے انسان کے لیے بھی آپ نمونہ ہیں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک کھیڑے والا جسے کچھ بھی معلوم نہیں ہے, وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں, وہ پوچھ رہا ہے کہ قرآن کریم میں جو نمونہ اسوہ کہا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تم سب کے لیے نمونہ ہے, کیا مطلب اس کا؟ دیکھیے حضرت کا جواب, ہم کو وہ جواب دینے کا سلیقہ بھی اس میں سیکھنا چاہیے. قرآن کے حوالے سے حدیث کے حوالے سے وہ سب نہیں بولے, صرف اس سے پوچھے کیا ٹیلر کے پاس کبھی گئے؟ تو ٹیلر کے پاس تو سب جاتے ہیں. اس نے کہا کہ ہاں. کیا کرتے اس کے پاس جا کر؟ کپڑے, نئے کپڑے سلانے کے لیے دیتے ہیں اس کے پاس. اس کے ساتھ کیا دیتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نمونے کا لباس دیتے ہیں کہ ایسا ہی سیو. تو حضرت نے فرمایا یہی اسوہ ہے, یہی نمونہ ہے. کتنا آسان ہو گیا. جیسے تم ٹیلر کے پاس کیا کہتے ہیں کہ یہ جو نیا کپڑا ہے اس کپڑے کو, یہ جو لباس ہے میرا پرانا نمونہ ہے, ایسا ہی سیو کر کے ٹیلر کے پاس ہم بولتے ہیں. اس میں ٹیلر ذرا بھی آگے پیچھے نہیں کرتا ہے. تو حضرت نے آسانی سے سمجھا دیا کہ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنے اعمال, حضور کے جتنے اعمال ہیں, چاہے گھریلو ہوں, باہر کے ہوں, انفرادی ہوں, اجتماعی ہوں, عقائد سے اس کا تعلق ہو, اعمال سے اس کا تعلق ہو, اسی طرح معاشرت سے ہو, معاملات, دین کے پانچوں شعبوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے قابل تقلید ہے, ہمارے لیے نمونہ ہے. یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے آسانی سے اس کو سمجھا دیا. ہم کو بھی آسانی سے مثال سمجھ میں آ گئی. تو دوستو سیرت یہ صرف بیٹھنے اٹھنے کا نام نہیں ہے. حضرات صحابہ سب سے بڑے عاشق, سچے عاشق تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے. غزوہ احد ہے. غزوہ احد میں ہم سب جانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو لوہے کی ٹوپی پہنے تھے, مجاہدین اور ملٹری میں رہنے والے, ملٹری یہ جو استعمال کرتے ہیں, لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے. تو اس کی 2 کڑیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گال میں چھپ گئی. اس کو کھینچنے کے لیے کوشش کی گئی تو آسانی سے وہ نہیں نکلے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ, یہ عشرہ مبشرہ میں سے, وہ ان خوش نصیب 10 صحابہ میں سے ہیں جن بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی کی بشارت دی. کیا کیے؟ آگے بڑھ کر یا رسول اللہ میں نکاح دانتوں سے کھینچے. دیکھیے حضور کے کیسے عاشق حضرات صحابہ. دانتوں سے کھینچنے کی وجہ سے 2 دانت حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ عنہ کے ٹوٹ گئے. یہ ہے حضور سے عشق. آگے پیچھے کچھ بھی نہیں دیکھے, یا رسول اللہ یہ کام میں ہی کروں گا. حضور کو راحت پہنچانا, یہی حضرات صحابہ کی تمنا. تھوڑی دیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں تھے, غائب ہو گئے. سارے حضرات صحابہ تلاش کرنے کے لیے نکل گئے. حضور کہاں چلے گئے, کہیں دشمن حملہ نہ کر دے حضور پر. یہ تھے میرے دوستوں حضرات صحابہ, سچے عاشق تھے. ہم تو ان کے جوتوں میں جو دھول ہے وہ بھی نہیں, یقیناً نہیں. لکھنے والے لکھتے ہیں سامنے کے 2 دانت اگر نکل جائیں تو چہرے کی شکل بدل جاتی ہے. چہرہ پہلے حسین تھا, اچھا چہرہ تھا, لیکن ان 2 دانت کے, سامنے کے دانت نہ ہونے کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے. لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کے دانت پوری دنیا میں کسی کے سامنے کے 2 دانت نہ ہو, ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے رضی اللہ عنہ.
کیوں؟ اپنی جان حضور پر نچھاور کرنا یہ تو حضرات صحابہ کا معمول تھا. حضور کو کچھ بھی نہ ہو، بس سب کچھ جو بھی ہو جائے، میری پیٹھ چھلنی ہو رہی ہے، میرا ہاتھ شل ہو رہا ہے تیر کھا کھا کر کے، کوئی حرج نہیں، لیکن حضور پر ایک کانٹا بھی نہ چھپے، حضور پر کسی قسم کا رتی برابر بھی کیا بھی دھبا نہیں آنا. یہ تھے حضرات صحابہ. میرے دوستو، حضرات صحابہ اس قابل تھے، اسی لیے حضرات صحابہ کو اللہ نے اس زمانے میں پیدا کیا. کبھی ہمارے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ہمیں بھی حضرات صحابہ کے زمانے پیدا ہوتے تو اچھا تھا، کر ہمیں جیسے کیسے کر کو اللہ کو معلوم ہمیں حضور کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. اس لیے اس زمانے میں اللہ ہم کو پیدا نہیں کیا. جس زمانے میں پیدا کیا الحمدللہ اس زمانے کے ہمیں قابل ہیں، اس زمانے میں پیدا کیا، اللہ کے فیصلے سے ہم راضی. تو دوستو، حضرات صحابہ ایسے تھے. ایک شاعر گزرا ہے اختر شیروانی، ہمیشہ ڈرنک میں، پانی کی حالت میں رہتا تھا، بیچارہ معذور تھا، اور ساتھیوں کے ساتھ رہتا تھا. ایک موقع پر اتفاق سے بیٹھے ہیں ہوٹل میں، اور اس کا یہ معمول تھا، بہت قوت حافظہ بہت مضبوط تھی اس کی، بہت سی باتیں یاد تھیں اسے. تو لوگ ادھر ادھر سے سوال کرتے تھے، تو کسی ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ بولتا تھا وہ، لیکن رہتا تھا وہ نشے کی حالت میں. تو یہ کمبخت نے اس موقع پر اس سے سوال کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ سننا تھا. اس کے ہاتھ میں جو گلاس تھا وہ دے کر، وہ لے کر اس کے منہ پر ایسا مارا، اس کو تو نانی یاد آ گئی ہوگی. دوستو، یہ ہے مسلمان کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت. فطری طور پر یہ محبت رکھی گئی، حالانکہ ہے وہ نشے کی حالت میں، کیا بول رہا ہے معلوم نہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد اس مسئلے میں بالکل چوکنا ہو گیا. اور خبیث کمبخت اس کو گالی دے رہا ہے، میرا جو آخری وقت کا سرمایہ ہے، اس لیے کہ دنیا سے جاتے ہوئے تو کلمہ شہادت کے ساتھ جانا ہے، آخری وقت کا سرمایہ جو میرے پاس ہے اس کو تو چھیننا چاہتا ہے. یہ بولتا ہوا اس نے مارا. تو دوستو، حضرات صحابہ اپنی جگہ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، لیکن آج بھی اگر کوئی مسلمان عید کے دن بھی نماز کو نہیں آتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف برداشت نہیں کر سکتا. ہم سب جانتے ہیں چند سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا، یہ سب ہم سب کے جوش ایمانی میں اضافہ ہو، اور ہم اپنا وزن سوچیں کہ ہمارا وزن کیا، ہمارا مقام کیا. معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی دولت ہم کو ملی ہے. دوستو، تو بات تھی، بات شروع کی نا، کیا بولا؟ چند سال پہلے، جی ہاں، گجرات میں ایک واقعہ پیش آیا، بہت عجیب واقعہ. رکشا چلانے والے ایک جگہ بیٹھے ہیں، نماز وغیرہ کچھ بھی نہیں. بہرحال جہاں وہ بیٹھے ہیں اس کے قریب میں دشمنان اسلام کی ایک مجلس ہو رہی ہے، زوردار بیان ہو رہا ہے. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف وہ زوردار بکواس، اس کو برداشت نہیں ہوا. دیکھیے، حضرت عائشہ کے خلاف ازواج مطہرات میں سے، اب اس کو برداشت نہیں ہوا ہے، پورے طور سے یہ اندر سے بے قرار ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے. اگلے دن وہ کون اسپیچ کیا ہے، وہ بہت بڑا آدمی تھا، وہ سیدھے اس کے گھر گیا اور اس کو بھونک دیا، آ گیا. دوستو، یہ ہے جوش ایمان. آگے کیا ہوا سنیے. مقدمہ دائر کیا گیا اس کے خلاف، اور اس کو پھانسی کی سزا طے ہو گئی، اور تاریخ بھی طے ہو گئی، فلاں تاریخ میں اس کو پھانسی کی سزا ہے. تو کورٹ میں اس کی تائید میں لڑنے والے جو وکلا تھے، وکیل تھے، انہوں نے کہا
کہ تمہارے بارے میں تو اب فیصلہ ہو گیا، پھانسی کی سزا ہے، لیکن بچنے کی ایک تدبیر ہم تم کو سکھاتے ہیں۔ وہ تدبیر یہ ہے کہ تم جج کے سامنے اتنا بول دو کہ اس وقت میرا ہوش، میں اپنے ہوش میں نہیں رہا، اتنا بول دو تمہاری جان بچ جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ پوری زندگی ہوش کے بغیر ہی کام کیا میں، وہ ایک کام ہی ہوش کے ساتھ کیا، اور تاریخ طے ہو گئی اور پھانسی کی سزا، اور اللہ کے یہاں جا کر پہنچ گیا، پھانسی کی سزا دی گئی۔ دوستو بزرگوں، یہ ہے ایمان کی حلاوت۔ ایمان کیا چیز ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا، ازواج مطہرات کیا، کیسی دولت ہیں، یہ ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے۔ ہاں، اس سے ہم کو ایک سبق یہ ملا کہ کسی کو دیکھ کر کے ہم سوچیں میں ابھی نماز پڑھ کر کے فرشتہ بن کر آ رہا ہوں، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھا اب تک، نعوذ باللہ۔ میرے دوستو، اس کے ایمان کی کیفیت اس کو معلوم، اس کے خدا کو معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ میں نماز پڑھنے سے فرشتہ ہو گیا، یہ تو خباثت ہے، میرے اندر ابھی وہ کیڑا باقی ہے، دماغ کا کیڑا ہے، اس کو تو ایک کیا زبردست اصلاح کے ذریعے سے، بزرگوں کے پاس دعوت کی برکت سے اس میں جا کر ہی ہم کو کرنا ہے۔ خیر، تو دوستو بات تو کہیں اور چلی گئی۔ تو ایسے واقعات بہت ہیں، ایک دو واقعہ نہیں ہے۔ تو شراب نشے کی حالت میں وہ ہے، لیکن حضور کا نام سن کر کے وہ ان کنٹرول ہو گیا۔ الحمدللہ قیامت تک ایسے افراد رہیں گے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں رہیں گے، آج بھی ہیں۔ تو دوستوں، حضور سیرت پاک کا معنی سب سے پہلے تو حضرات صحابہ عاشق زار تھے۔ حضور کے جو سچے عاشق تھے، یقیناً میرے دوستو، حضرات صحابہ، ان کا مقابلہ قیامت تک کے انسان نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہم سب کا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہے؟ پوری دنیا کے اولیاء مل کر کے، اولیاء میں پتہ نہیں کتنی قسمیں، حضرت چاہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، بڑے بڑے پوری دنیا کے اولیاء مل کر صحابہ میں سب سے آخری درجے کے جو صحابی ہیں، ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے، ہمارے بڑوں نے ایسے عقیدے ہمارے دلوں میں بٹھائے، جس کی وجہ سے ہم سیدھے راستے سے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ حضرت امام مالک علیہ رحمہ کا فرمان ہمیشہ ہم سب کو یاد رہنا چاہیے، اس امت کا آخری طبقہ، ہم سب کو بول رہے ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے بارے میں بول رہے ہیں، اس امت کا آخری طبقہ اسی راستے پر چل کر کامیابی حاصل کر سکتا جس راستے پر چل کر اس امت کا پہلا طبقہ یعنی حضرات صحابہ جس راستے پر چل کر کامیابی حاصل کر چکے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہرگز ہرگز نہیں۔ تو دوستو، حضرات صحابہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق تھے، اور اپنی زندگی میں داخل کر دیے تھے قرآن ان کی زندگی میں، احادیث ان کی زندگی میں۔ ہمارے زمانے میں جیسے قرآن آسانی سے مل جاتا، لیکن حضرات صحابہ کے زمانے میں قرآن کہاں ہے؟ ان کی زندگی میں۔ ان کو دیکھ کر قرآن سمجھو، ان کو دیکھ کر احادیث کو سمجھو، وہ جو بولیں گے وہی حضور ہی کی بات وہ بولیں گے۔ تو دوستو، آج ضرورت ہے کہ ہمارے اندر ایمانی کیفیت میں اضافہ ہو، بات سننا نہیں ہے۔ میرے دوستو، چند دنوں سے ہمارے اکابر بھی بول رہے ہیں، یہ آج کل کا جو ماحول ہے بولنے کا نہیں ہے، جتنا بولنا ہے جتنا سننا ہے بہت سن لیے ہم، اب نہیں ہے۔ بالکل تنہائی میں بیٹھ کر کے میرا وزن کیا، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا کر رہا ہوں، اس محاسبے کی آج کل ضرورت ہے۔ ہر زمانے میں ضرورت رہی، لیکن اب زیادہ ضرورت ہے۔ اسی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا واقعہ احادیث میں آپ کو ملک شام کے فاتح بولتے ہیں، ملک شام کو فتح کرنے میں آپ کا بڑا دخل ہے۔ ایک جگہ گئے تو مشرکین قلعہ میں بند ہو گئے۔ وہ زمانے معمول تھا، بستی والے اگر کوئی حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو پورے کے پورے قلعے میں جا کر کے اندر دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ تو پورے اندر ہیں، ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا لشکر ہے، مسلمانوں کا لشکر، دن بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ادھر اندر سے دروازہ بھی نہیں کھول رہے ہیں، لیکن یہ محاصرہ کرنا بھی نہیں چھوڑے، اس لیے کہ دعوت کی نیت سے گئے ہیں، وہ سب کو مسلمان بنانے کی نیت سے گئے۔ تو انہوں نے ایک تدبیر سوچی، اندر والوں نے، مشرکین نے ایک تدبیر سوچی کہ ہم قلعے کا دروازہ کھولیں گے۔
کھول کر کے اس دروازے سے یہ نکل کر اس دروازے سے باہر چلے جانا، ان کو بولیں گے مسلمانوں. اور جو ہی وہ دوسرا دروازہ کھلے گا تو وہاں سے پورے طور سے بازار، دکانیں دونوں طرف، اور وہ دکانیں کہاں تک جاتی ہیں؟ بادشاہ کے محل تک جاتی ہیں. تو یہ تدبیر آپس میں سوچ لی ہے. ادھر حضرت امیر لشکر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے آ کر بول رہے ہیں ایسا قصہ ہے، آپ باہر جا سکتے ہیں. ان کی نیت خراب تھی. اچھا، ہر دکان میں لڑکیوں کو کھڑا دیے اور لڑکیوں کو یہ تربیت کر دیے کہ یہ لشکر اندر آئے گا، تم کو کچھ چھیڑ چھاڑ کرے گا، تم خاموشی اختیار کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا. دیکھیے مقصد کیا ان کا؟ جب یہ گناہ میں مبتلا ہوں گے تو خدا کی مدد ہٹ جائے گی. یہ ہے میرے دوستو، آج بھی اسی گر کو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ معاف کرے میں غافل ہوں. شیطان جو حربہ ہمارے بڑوں سے کیا وہی حربہ آج بھی ہم سب کے ساتھ کر رہا ہے. نیٹ کے ذریعے سے کر رہا ہے، پتہ نہیں کیسے کر رہا ہے. قرآن کریم سے ہم کو دور کرنے کے واسطے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہم کو دور کرنے کے واسطے یہ سب حربہ کیا جا رہا ہے. لیکن میرے دوستو آج ہم کو ضرورت ہے کہ ہماری فراست کو کچھ بڑھائیں. اور فراست کیسے بڑھے گی؟ وہ کوئی دکان میں ملنے والی چیز نہیں ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ کہتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈر کر تقوی کی زندگی اختیار کرو گے تو تم کو اللہ ایک فیصلے کی چیز دے گا. وہ فیصلے کی چیز کیا؟ اسی کی آج ضرورت ہے. اس کے لیے ایک واقعہ سمجھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ جمعے کے دن عربی خطبہ دے رہے ہیں. ساریہ رضی اللہ عنہ ان کا لشکر تقریباً 300 میل دور گیا ہوا تھا. مدینے سے 300 میل، آج کل کے حساب سے 450 کلومیٹر دور وہ لشکر گیا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں. حضرات صحابہ جمعے کے خطبے میں حاضر ہیں. درمیان میں خطبے سے تعلق نہیں سو ایک جملہ حضرت عمر فاروق کی زبان سے نکلا، یا ساریہ الجبل کر کے بولے تھے. سب پریشان ہو گئے. حضرت ساریہ کا لشکر اتنے فاصلے پر ہے اور یہ یا ساریہ الجبل حضرت عمر فاروق بول رہے ہیں. بہرحال جمعے کا خطبہ ہوا. جزاک اللہ. حضرات صحابہ تو اپنے گھر چلے گئے، لیکن حضرات صحابہ کو تشویش تھی. کیا پریشانی ہے؟ کیوں؟ یہ جملہ جو نکلا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آگے پیچھے سے. حضرت ساریہ کا لشکر واپس آیا تو یہ جو موجود حضرات صحابہ تھے انہوں نے پوچھا کہ فلاں دن جمعے کے وقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تمہارا نام لے کر کے بولے الجبل، یا ساریہ الجبل، کیا مطلب ہے؟ کیا ہوا؟ تو حضرت ساریہ نے فرمایا حضرت عمر فاروق کے بولنے سے ہم چوکن نہ ہوئے، ورنہ تو پہاڑ کے پیچھے سے دشمن ہمارے اوپر حملہ کرنے والا تھا. حضرت عمر کی آواز کہاں پہنچی ہے؟ آج وائرلیس، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے. آج جو نیٹ ہے ہمارے پاس، جو وہ کیا بولتے ہیں کنیکشن 900، ان سب کے لیے نمونہ الحمدللہ مذہب اسلام ہی ہے. تو حضرات صحابہ کی فراست، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرات صحابہ جہاں جہاں گئے مسجد بنائے. وہ زمانے میں قبلہ کدھر ہے کیسا دیکھنا ہے، لیکن حضرات صحابہ کی فراست، حضرت تھانوی حضرات صحابہ کی فراست کو سمجھاتے ہوئے ہی اس واقعے کو لکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں حضرات صحابہ گئے اور مسجد بنائے بالکل قبلے کے مطابق، جیسا قبلہ ہے وہی مسجد بنائے. کیسا بنائے؟ آلات ان کے پاس نہیں اور پڑھے لکھے نہیں. ہاں، یہ ہے فراست. تو دوستو آج ہم سب کو فراست کی ضرورت ہے. وہی اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. فیصلے کی چیز تقوی کی برکت سے. تقوی کیا معنی ہے؟
فرائض کی پابندی کریں، کرنے کے کام کریں گے، نہیں کرنے کے کاموں سے بچیں گے تو اللہ کی طرف سے دل میں ایک قسم کا نور دیا جاتا ہے، جس نور کے طفیل میں وہ حق کون سا ہے، باطل کون سا ہے، سچ کون سا ہے، غلط کون سا ہے، آسانی سے وہ فیصلہ کرے گا۔ آج ہم اپنے گھر کے مسئلے میں سچ اور غلط فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، کیوں؟ ادھر سے ہمارا کنیکشن جتنا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو رہا ہے، ہماری زندگی میں تقویٰ نہیں ہے، فرما برداری نہیں ہے۔ تو دوستو، حضرات صحابہ کو سب سے پہلے اسی بات کی فکر تھی کہ ہماری زندگی میں کہیں گناہ تو نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھیوں میں کہیں گناہ تو نہیں ہو رہا، تقوی سے ہٹ کر کام تو نہیں کر رہے ہیں، یہ فکر اصل تھی۔ اسباب کو اختیار کرتے تھے لیکن اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھتے تھے، لیکن اصل جو فکر تھی کہ ہمارے سے گناہ نہ ہو، وہی اللہ یہاں کہتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، ان کے پاس پیغام سنایا گیا، حضرت بولے یہ قصہ ہے، ہم کو کیسا جانا، اس لیے کہ ساتھ رہنے والے حضرات صحابہ۔ تو ایک صحابی بھی کسی کی نظر ادھر ادھر نہیں گئی، عافیت کے ساتھ وہ وہاں پہنچ گئے اور بادشاہ کے پاس جا کر آگے کیا بات کرنا ہے بات کریں۔ اب ان کی جو تدبیر ہے اس تدبیر میں ناکام ہوئے۔ تو دوستو، آج بھی ایسی تدبیریں ہمارے سامنے، شیطان پورے طور سے تدبیریں کر رہا ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی تدبیریں کر رہا ہے، لیکن میں اس تدبیر سے مجھے بچنا ہے تو ضرورت ہے کہ وہ جو کنیکشن ہے حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا جو لنک ہے، اس لنک میں مضبوطی کی ضرورت ہے۔ وہ حضرات صحابہ میں جو بات تھی اسی بات کو ہم کو اختیار کرنا ہے، کوئی نئی بات تو ہم کو کرنے کی نہیں ہے، جو راستہ بچھا دیا گیا اسی راستے پر ہم چلنے کے ذمہ دار ہیں، مکلف۔ حضرات صحابہ میں کیسے کیسے واقعات میرے دوستو، حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی، خواب میں دیکھتے ہیں، دیکھیے کیسا ان کا تعلق رہا ہے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی مانگتے ہیں خواب میں، یا رسول اللہ آپ مجھے معاف کیجئے، میں اللہ کی یاد میں رہنے کی وجہ سے درود زیادہ نہیں پڑھ پا رہی ہوں، آپ کے دربار میں درود نہیں پڑھ پا رہی ہوں، اس لیے مجھے معاف کیجئے، مجھے معذور سمجھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادھر سے تسلی دے رہے ہیں، ارے وہ کام بھی اس سے بھی، جیسے درود سے میں خوش ہوں گا تو اللہ کی یاد سے میں خوش ہوں گا، وہ بھی میرے ہی راستے سے۔ تو یہ جو کنیکشن ہے میرے دوستوں، سیرت پاک جو ہم بولتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے، حضور کی ذات کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو کیا کہا گیا؟ ہم سب کے لیے نمونہ جب قرار دیا گیا، بس اس نمونے سے ہٹ کر کسی اور ہیرو کو ہم اپنا ہیرو نہیں بنائیں گے۔ ہم سب کے ہیرو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہم سب کے آئیڈل یعنی نمونہ حضور علیہ السلام، آپ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت۔ ایک بزرگ تھے، عام طور سے ہمارے ذہن میں اعمال کا وزن جتنا ہونا چاہیے نہیں ہو رہا ہے، کوئی عمل اپنی جگہ چھوٹا نہیں ہے، چھوٹا سا عمل بھی اپنے اندر بہت بڑا پاور، بہت زیادہ وزن رکھتا ہے۔ تو ایک بزرگ تھے، چلتے چلتے راستے میں قبرستان والی مسجد تھی تو وہاں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ نماز کے بعد پتہ نہیں ان کے اندر کیا خیال پیدا ہوا، تو انہوں نے لوگوں سے، مصلیوں سے کہا، دیکھو یہ جو تمہارے یہاں کی قبرستان ہے، اصل سنت کا وزن ہمارے اندر بٹھانے کے لیے وہ سب سے پہلے بولے، اس قبرستان میں جتنے مردوں کو اب تک تم دفنائے، ہزاروں نہیں لاکھوں ہوں گے، ہر ایک کی قبر کے پاس، ایک ایک قبر میں ہزاروں مردے، ان سب کو میں آواز دے کر اٹھا کر کھڑا کر سکتا ہوں، ابھی کر سکتا ہوں، اتنی کرامت، اتنی بڑی کرامت اللہ نے مجھے دی ہے۔ دوستو، اللہ والے بولتے ہیں کہ تو ان کا کنیکشن اللہ سے اتنا مضبوط ہے، تب کہتے ہیں۔ ہم عام طور سے ہمارے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈالتا، وہ کیسا کریں گے، نعوذ باللہ، یہ چونکہ میں ان کے مطابق نہیں ہوں، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ جب میں نہیں کر سکتا تو وہ کیسا کریں گے، یہ غلط سوچ ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ ہر قبر میں جتنے ہزاروں مردے پوری قبرستان میں سب کو میں اٹھا کر کھڑا کر سکتا ہوں، یہ کرامت اللہ نے مجھے دی ہے۔ آگے جو بولے اس میں ہمارے لیے سبق ہے، لیکن سنت کے مطابق مسواک کرنا اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے۔ دیکھیے سنت کا کتنا وزن ہے، آج ہم سے کیسی غفلت ہو رہی ہے، خاص طور سے مسواک کے بارے میں۔ مسواک سنتوں میں سے ایک سنت، لیکن کسی سنت کو نہیں چھوڑنا، اس کی ہماری ذمہ داری ہے۔ چھوٹی چھوٹی سنت سے ہم شروع کریں گے تو وہ بزرگ اس کی اہمیت کو بٹھانے کے واسطے وہ بات بولے، ورنہ تو بڑے لوگ اپنے کمالات کو چھپاتے، اپنے کمالات کو چھپانے والے یہ بڑوں کا خاصہ ہو۔ کوئی بڑا آدمی میں ایسا کروں گا یہ ڈینگے نہیں مارتا، ان کو اصل یہ بتانا چاہیے، وہ یہ بتانا چاہتے تھے غالباً اس محلے میں یا اس علاقے میں مسواک کی سنت چھوڑ گئی تھی، ایسا لگتا ہے، تو اس کی اہمیت بتانے کے واسطے انہوں نے کہا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، لیکن اس سے لاکھ درجہ بہتر یہ ہے کہ ہم سنت کے مطابق مسواک کریں۔ تو الحمدللہ مومن بھائی تو پانچوں وقت کی نماز میں جب بھی وضو کرتے ہیں سنت کے مطابق مسواک کریں گے، تو جو مردوں کو قبرستان سے اٹھائیں گے اس سے بڑھ کر ان کے اندر کمال ہے، تو معمولی کمال نہیں ہے، سنتوں کے ذریعے سے بڑا کمال حاصل ہوتا ہے، اور اس کمال کے ذریعے سے اللہ کی نظر میں ہم محبوب بنتے ہیں۔ اس کی آج ہم کو ضرورت ہے۔ اللہ کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، راستہ بچھا دیا گیا ہے، تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو، میرے پیارے بننا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے راستے پر چلو۔ اور بزرگوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم ریاضات مجاہدات جتنے ہیں ان سب میں ہم بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن اتباع سنت آسان طریقہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں، سنت پر عمل کریں، خود بخود اللہ مل جائے گا۔ جب اللہ دنیا ہی میں مل جاتا ہے تو حضرات صحابہ جیسے مزے کی زندگی آج گزار رہے ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، دونوں طرف سے اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ محبوبیت کی شان ہم کو بھی دیں گے، جیسے ان کو چاہے، ان کا مقام تو الگ ہے، لیکن وہ محبوبیت کا کچھ حصہ اللہ ہم کو بھی دیں گے۔ اس کا ایک ہی راستہ یہ ہے کہ ہم سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے۔ گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم، گھر والوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے۔ اور آخر میں ایک درخواست آپ حضرات سے، قرآن کریم کے لیے ہم روزانہ وقت نکالیں، ہر ہمارے 24 گھنٹے میں سے 5-7 منٹ سے ہی میں قرآن کریم کو دیکھوں گا، قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، کم از کم قرآن کریم کو دیکھ کر تو رکھوں گا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تہجد کے بعد فجر سے پہلے اگر 1-2 آیت تم دیکھ لو اور اس کے انوار تمہارے اندر محسوس کرو گے، حضرت پتہ نہیں پوری زندگی کیسا رہے۔ ہم سب کو بہت بڑا سبق دے کر گئے۔ تو دوستو آج ایک تو نماز ہماری زندگی میں آنی چاہیے، ہم سب کی یعنی حاضرین الحمدللہ پورے کے پورے خدا کے احکامات پر چلنے والے اور ایمان پر فدا ہونے والے، ہمارے گھریلو جو ماحول ہے اس کو بنانے کی ضرورت ہے۔ بڑے اگر ہیں تو ان کی اولاد ہے، ان کی اولاد کی نماز کی فکر کریں، اور بھی بڑے ہیں تو نواسے پوتے پوتیاں ان سب ہیں، ان کی نماز کی فکر کریں۔ تو نماز سب سے پہلے ہماری زندگی میں، نمبر 2 میں قرآن کریم، اس کے لیے 24 گھنٹوں وقت نکالیں۔ نمبر 3 میرے دوستو، سیرت کا مطالعہ ہم کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت الحمدللہ چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں، ہماری مادری زبان الحمدللہ اردو ہونے کی وجہ سے اردو کتابیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑ ہیں۔ دین کا بہت بڑا ذخیرہ عربی کے بعد، عربی زبان کے بعد دین کا بڑا ذخیرہ اردو زبان میں، تو اردو زبان کو ہم سیکھیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں تو ماحول ہے، اس کو اور آگے بڑھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سیرت کی کتابیں، حضرت منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، اور سلیمان ندوی اور ہمارے بزرگان الحمدللہ بہت سے اپنے مطالعے میں رکھے ہوں گے۔ اس کی آج ضرورت ہے تاکہ اس سیرت کو پڑھ کر کے میری زندگی میں کچھ نہ کچھ میں سیرت کو داخل کروں۔ تو اس وقت کا اہم تقاضا یہی ہے، ایک تو ہم کو تقوی کی زندگی گزارنے کی برکت سے اللہ خود کیا کریں گے، وہ فراست دیں گے، جس فراست کی وجہ سے حق کیا باطل کیا خود بخود انسان فیصلہ کرے گا۔
اور یہ سب دولتیں ہم کو حاصل ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اس قابل نہیں کہ اے اللہ تیرے محبوب کا تذکرہ ہم کریں۔ اے اللہ ہم اپنی گندی زبان سے نہ آپ کا نام لینے کے ہماری زبان قابل ہے، نہ محبوب کا نام لینے کی ہمارے زبان قابل ہے۔ اے اللہ آپ اپنے فضل سے اے اللہ کچھ تذکرہ مذاکرہ کرنے کی آپ نے توفیق دی۔ اے اللہ اسی توفیق سے ہم سب کو اتباع سنت اے اللہ اس کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے۔ ہمارا ہر کام حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو۔ اے اللہ حضور علیہ السلام کی سنت سے ہٹ کر ہمارا کوئی کام نہ ہو، دین سے ہٹ کر کوئی کام نہ کریں۔ اے اللہ دین کو سب سے پہلا درجہ دیں۔ اے اللہ ایسا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ جوش ایمانی ہمارے اندر پیدا فرما، حرارت ایمانی سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ ایمان کی جو سطح ہے، ایمانی جو کیفیت ہے، اے اللہ وہ اندر سے نظر نہیں آنے والی چیز ہے۔ جیسے آپ نے اپنے مقبول بندوں کو دیا ہے، کچھ حصہ ہم کو بھی دے دیجئے، ہمارا بن جائے گا۔ اے اللہ ہم تو صرف نقل و حرکت کر رہے ہیں، نماز کی نقل کر رہے ہیں، چلت پھرت میں کسی کو دعوت دینا تو اس کی بڑوں کی نقل کر رہے ہیں۔ اے اللہ اس نقل کو حقیقت کا پائجامہ اے اللہ حقیقت کا جامہ پہنا دیجئے، حقیقت کا جامہ پہنا دیجئے، حقیقت کا لباس پہنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سے اے اللہ کوتاہیاں یقیناً ہو رہی ہیں۔ اے اللہ آپ ہم سب کو سچی توبے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری زبان اے اللہ سچ بولے، ہمارے کان صحیح باتیں سنیں، ہماری آنکھیں صحیح جگہ دیکھیں۔ اے اللہ ہر عضو اے اللہ غلط جگہ استعمال ہونے سے ہم سب کی حفاظت ہو۔ اے اللہ اس کی توفیق آپ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ اے اللہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں لیکن بچ نہیں پا رہے ہیں۔ اے اللہ آپ کو بچانا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو بچانا بہت آسان ہے۔ ہم سب کو بچا لیجئے، ہم سب کو گناہوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ آپ کو اے اللہ خوش کرنے والے اعمال ہم سب سے کروا لیجئے۔ اے اللہ جو مانگے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اس مبارک مجلس کی برکت سے ہمارے اندر اتباع سنت کا جذبہ اے اللہ اسی طرح ایمانی حلاوت ہم سب کے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ جو مانگے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے ہماری ضرورتیں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ بغیر اے اللہ مانگے ان ضرورتوں کو غیب سے مہیا فرما۔ اے اللہ بڑوں کا ادب نصیب فرما، چھوٹوں پر شفقت نصیب فرما۔ اے اللہ علماء کرام کی قدردانی نصیب فرما۔ اے اللہ اس دعا کو حضور علیہ السلام کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین۔